اللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی یوم الدین والجنۃ للمتقین والنار للعاصین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید بقولہ الحق انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام علی کی وصیت سے جو جملے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہم اس منزل پر پہنچے ہیں کہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوصیکما و جمیع ولدی و اہلی و من بلغہ کتابی بتقوی اللہ و نظم امرکم۔ میں تم دونوں کو، اپنی دوسری اولادوں کو، اپنے کنبے کے افراد کو اور جن لوگوں تک میرا یہ نوشتہ پہنچے ان سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے امور کو منظم رکھنا۔ بہترین امام کی باتیں ہیں اور ایک ایک جملہ جو ہے اس پہ جتنا بھی غور و فکر کیا جائے وہ کم ہے، کہ تمام تعریفیں رب العزت کے لیے اور تمام درود و سلام ہے محمد عربی اور آپ کی پاک و پاکیزہ آل کے اوپر۔ پروردگار عالم کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی دی، یہ مواقع ہمیں فراہم کیے کہ ہم اس کی راہ میں اس کے دین کے لیے کچھ کر سکیں۔ تو اس کے بارے میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جو امام نے تقوی اور نظم امرکم کے بارے میں کہا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے امور کو منظم رکھنا۔ تمام انبیاء نے اللہ سے ڈرنے اور اس کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کی ہے۔ اللہ کی تقوی کے سبب انسان حکم خداوندی کی اطاعت کرتا ہے، یعنی وہ ڈرتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو اس کا مطلب ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو میں کیسے یہ کام کر سکتا ہوں۔ تو جو کام اس نے جو حکم دیے ہیں اس کو بجا لاتا ہے اور جن چیزوں سے اس نے روکا ہے ان سے باز رہتا ہے۔ یہاں ہمیں بھی یہی نظر آتا ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے تقوی اور نظم امرکم کو اکٹھا بیان کیا ہے، یعنی نظم و ضبط کو ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ جتنے بھی امر ہیں، جتنے بھی کام ہیں، نظم میں تقوی سے ہے، ان میں جو کام میں جو نظم و ضبط ہے وہ تقوی سے ہوتا ہے، یعنی تقوی کا حصہ ہے کسی کام کو بہترین طریقے سے انجام دے، کیونکہ خداوند متعال امور میں نظم و ضبط کو پسند کرتا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے اور اس کا حکم دیتا ہے۔ پھر امور کے نظم سے ہی معاشروں میں توازن اور تنظیم پیدا ہوتی ہے، پورا معاشرہ ایک نظم عمومی کے ساتھ زندگی کے گزر بسر کرتا ہے، لوگوں کے معاشرتی اور ذاتی حقوق کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اس طرح مسلم اور غیر مسلم افراد ایک منظم معاشرے میں زندگی بسر کرتے ہیں اور ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری اور فرائض کو پہچانتا ہے، کوئی کسی کے معاملے میں بلا وجہ ٹانگ نہیں اڑاتا۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرتی نظم و نسق کی حفاظت اور اس سے ملحوظ رکھنا ایک شرعی حکم کی حیثیت رکھتا ہے اور لوگوں پر لازم ہے کہ اس کے پابند رہیں۔ یہ معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ معاشرتی استحکام اور اس کے تمام شعبوں میں توازن پیدا کرتا ہے۔ اطاعت الہی ہے بشرطے کہ اسے خوشنودی خدا کے لیے پیش نظر رکھا جائے، اور جس کام سے نظام میں خلل واقع ہوتا ہے وہ شرعاً جرم ہے، یعنی نظام میں خلل ڈالنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے، یہ شرعاً جرم ہے۔
اس حوالے سے ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی ذہنی تربیت کے سبب ان چیزوں کی بھی رعایت نہیں کرتے جن کا تعلق خود ان کی اپنی زندگی سے ہے. یعنی کہ رفع عامہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو عوام الناس کی خدمت کے لیے پیش کی جاتی ہیں، ان کا بھی خیال نہیں کرتے، اور اپنی صحت کا بھی خیال نہیں کرتے. اس کے اوپر بھی، اپنے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں، الٹی سیدھی چیزیں کھا رہے ہیں، الٹی سیدھے مقام کے اوپر جا رہے ہیں، انہیلدی طریقے سے رہتے ہیں. تو اس کے یہ ان کے لیے شرعی طور پہ حرام ہے یہ چیز. اب ہم آپ کے سامنے بتائیں گے کہ امام نے جو چیزیں بتائی ہیں اس کی چھوٹے چھوٹے تشریح کے، مثال کے طور پر ماحول کی حفاظت. دیکھیں آج کل کتنا زیادہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ماحول کی حفاظت کریں، اپنے ماحول کی حفاظت کریں. اب ہمیں خود یہ سوچنا ہے کہ کس فعل سے لوگوں کی صحت کو نقصان پہنچ رہا ہے، یا ہماری زمین کو نقصان پہنچ رہا ہے، یا ہماری اوزون کی سطح کو نقصان پہنچ رہا ہے. کچھ چیزیں یہ ہیں کہ مخصوص مقامات کے سوا، جیسے کوڑا کرکٹ ڈالنے کی جگہ ہوتی ہے، گاربیج پھینکنے کی جگہ ہو، وہ نہیں، بلکہ آپ ادھر ادھر پھینک دیں تو کتنے امراض پھیل سکتے ہیں، کتنا زیادہ لوگوں کی صحتیں متاثر ہوتی ہیں. اب جو امراض پھیلیں گے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار وہ شخص ہے جس نے یہ کچرا پھیلایا ہے، جس نے گاربیج کو صحیح مقام پہ نہیں رکھا. لیکن پورے معاشرے پر اب یہ ذمہ داری عائد ہوگی کہ سب آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کریں اور سماجی خدمت کے لیے مختلف قسم کی تنظیمیں اور کمیٹیاں بنائیں. اور ضروری ہے انسانوں کے لیے کہ وہ صاف ستھرے ماحول کی فراہمی اور حفظان صحت کے لیے کوشش کریں. خدمت خلق کی خاطر صحیح اسباب و وسائل فراہم کیے جائیں تاکہ ماحول سازگار ہو. لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو تو اہل محلہ کو یہ کام انجام دینا چاہیے تاکہ حفظان صحت کے لیے ماحول سازگار ہو جائے. کیونکہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو صرف اس کچرا پھیلانے والے کو ضرر نہیں پہنچے گا، بلکہ سب کے سب نقصان اٹھائیں گے. اسی طرح عمومی چیزوں کی حفاظت ہے، اس میں بھی نظم و ضبط کو برقرار رکھنا ہے. جیسے راستے کسی خاص شخص کی ملکیت نہیں ہوتے، اسی طرح پیدل چلنے والوں کے لیے فٹ پاتھ کا بھی یہ حکم ہے. لہٰذا کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی دکان یا مکان کی توسیع کے لیے فٹ پاتھ یا سڑک کا کچھ حصہ اس میں شامل کر لے. اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو گویا وہ عام لوگوں کا حق غصب کرتا ہے. اس طرح جو شخص کسی وجہ سے راستے میں کھدائی کرتا ہے تو اس گڑھے کو بھرنا بھی اسی کی ذمہ داری ہے. اسے لوگوں کے لیے یا حکومت کے لیے نہیں چھوڑ دینا، کیونکہ گڑھا اسی نے کھودا ہے. جو کوئی دوسرے کے مال کو تلف کرتا ہے وہی اس کا ضامن ہوتا ہے. اس حکم میں دیواریں وغیرہ بھی شامل ہیں جس میں سیاسی اور غیر سیاسی نعرے لکھ دیے جاتے ہیں کہ جس کا دل چاہا وہ آ کے اپنا نعرے لکھ کے چلا گیا. تو جو دیواریں ہوتی ہیں وہ ملکیت ہوتی ہیں، صاحب خانہ کی ملکیت ہے. جس طرح وہ گھر کے اندر کا مالک ہے اسی طرح وہ باہر کا بھی مالک ہے. لہٰذا اس کی اجازت کے بغیر دیوار پر کوئی پوسٹر وغیرہ چسپاں کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ تصرف چاہے گھر کے داخلی حصے میں کیا جائے یا اس کے باہر کی جانب کیا جائے، یہ بات جائز نہیں ہے کسی بھی صورت. اگر کوئی شخص نعرے لکھنا چاہتا ہے، تصویریں چسپاں کرنا چاہتا ہے، وہ اس کے لیے ایک بورڈ لگا دے تاکہ جو چاہے اس کے اوپر بھی چسپاں کر دے، اور اعلانات کو مہذب انداز میں بھی بتایا جا سکتا ہے لوگوں کا. پھر یہ ہے کہ عمومی نظم و ضبط ہے کہ آمد و رفت کے نظام کی پابندی بھی واجب ہے کہ اس سے جان و مال کی حفاظت ہوتی ہے. تو عام لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. راستے اور فٹ پاتھ لوگوں کے چلنے کے لیے ہیں، اور ٹریفک کا نظام سواریوں اور پیدل چلنے والوں کو خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے. عمارات کے لیے جو قوانین مقرر کیے گئے ہیں وہ عمومی مقامات کی حفاظت اور لوگوں کی صحت و سلامتی کی ضرورت کے لیے بنائے گئے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں بہت ہی تکلیف دہ بات ہے کہ کسی خوشی یا غمی کے موقع کے اوپر لاؤڈ اسپیکر لگا دیے جاتے ہیں. صبح سے شام تک ان پر کیسٹیں اور سی ڈیز چلتی ہیں، یا کوئی کچھ پڑھتا ہے، یا غم کے موقع پر قرآن مجید کی تلاوت لگا دی جاتی ہے.
یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ لوگ خدا کا کلام سنیں، کیونکہ خدا کے کلام کے لیے واجب ہے کہ انسان خاموش ہو کے اور دھیان سے سنے، بلکہ اس لیے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں کے گھر میں آج تعزیت کا پروگرام۔ یہ بات شرعی لحاظ سے بالکل جائز نہیں ہے، اور ہمارے لوگوں کو تو خاص طور سے امام کی بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس سے لوگوں کو بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہو یا تھکا ماندہ ہو، وہ آرام کرنا چاہتا ہو، یا کوئی اپنے اسٹڈی کر رہا ہو، کسی کا امتحان ہو۔ اگر ایسی چیزوں کا استعمال آپ کا حق ہے تو دوسروں کے لیے بھی جائز ہوگا کہ وہ بھی بلند آواز سے ریڈیو اور ٹی وی چلائیں۔ واضح رہے کہ لاؤڈ اسپیکر سے کسی کو اذیت پہنچ رہی ہے، اس پر تلاوت قرآن پاک ہی کیوں نہ چلائی جائے، تو یہ صرف ایک سماجی برائی نہیں بلکہ شرعی نقطۂ نظر سے حرام بھی ہے۔ اب اس کو آپ سوچیں، یہ وہ ہے کہ اگر کسی نے ایک آدمی نے کام شروع کیا اور اس میں کامیابی ہو گئی تو بس دوسرے بھی اسی کے دیکھا دیکھی وہی کرنا شروع کر دیں گے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیشہ یاد رکھیے، امام کے صرف الفاظ ہی نہیں، وصیت صرف وصیت نہیں، ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے بات ہم تک پہنچا دی ہے۔ میرے امام بہت مظلوم ہیں، بہت مظلوم ہیں۔ خدا را ہمیں اپنے امام کی باتوں پہ دھیان دینا چاہیے، ہم تو ان کے نازک دلوں کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ یہ وہ دن ہے کہ ہم امام کے غم میں سوگوار ہیں۔ آئیے ہم سب مل کے یہ عہد کریں کہ مولا جو کچھ آپ نے کہا ہے، کم از کم ہم اپنی حد تک یا جہاں تک ہماری آواز جاتی ہے، مولا ہم اس آواز کو پہنچائیں گے، اور ہم کوشش کریں گے جو آپ نے ہم تک پہنچایا ہے اس پہ عمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔